ہمارے ہاں بعض لوگوں کو ایک مغالطہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف اس امت پر لاگو کی گئی، اس سے پہلے نماز کا وجود نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں ایک اس بارے میں رہنمائی فرماتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امم سابقہ میں بھی نماز موجود تھی۔ اس کی شکل، اس کی کیفیت الگ ہوگی، لیکن نماز کا وجود ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیے، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ایک پیغام لے کر آئے، لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک سب کا پیغام ایک ہے۔ اس کے بعد رسالت کے معاملے میں سارے جو جس دور میں نبی آتے گئے، اس دور کے لوگوں کے لیے اس ہستی کو ماننا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس ہستی کو ماننا بھی ضروری ٹھہرا۔ قرآن کریم ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آپ ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، وہ صادق الوعد تھے، اللہ کے رسول اور نبی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو کس کا حکم دیتے تھے؟ نماز کا۔ پھر قرآن حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو جب مخاطب ہوتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، کہ اے مریم اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، اپنے رب کے لیے رکوع کرو۔ تو اسی طرح جس طرح نماز ہم سے پہلے موجود رہی، قرآن کریم روزوں کے بارے میں بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی شکل الگ ہے، اس دور میں وقت الگ ہوگا، لیکن روزے کا بہرحال وجود ہم سے پہلی امتوں پر بھی رہا ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات اس حوالے سے کہ ہم جب قرآن اٹھاتے ہیں تو قرآن ہمیں نیکی کے ثواب کے بارے میں، نیکی کے فضائل کے بارے میں دو باتیں بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 نیکیوں کا اجر دیں گے، اس کی مثل 10 گنا ہم اس کو اجر دیں گے۔ پھر قرآن یہاں تو یہ بیان ہوا کہ ایک نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا۔ دوسرے مقام پر قرآن نے نیکی کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، اس کو کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے نا اپنے مالوں کو، ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ، کمثل حبہ، ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ۔ اب یہاں ثواب بیان ہوا ایک کے بدلے میں 700، پہلے بیان ہوا ایک کے بدلے میں 10، یہاں بیان ہوا ایک کے بدلے میں 700۔ اور نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن عمل کا ہر آدم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن روزہ اس سب سے الگ ہے، روزہ ان سب سے الگ ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ہر عمل کا ابن آدم کو ثواب ملے گا، ما سوا اس کے کہ اللہ فرما رہا روزہ میرے لیے ہے۔ اب نہ اس کا 10 گنا، نہ 20 گنا، نہ 700 گنا، یہ وہ واحد عمل ہے، اس کے بارے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کی جزا خود ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی ہوں، میں خود ہوں۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل کے بارے میں بتایا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا 10 گنا ہے، اس کا 700 گنا ہے۔ ایک روزہ ایسا عمل ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا حساب سب سے الگ ہے، یہ نہ 10 گنا میں آتا ہے، نہ 700 گنا میں آتا ہے، یہ چونکہ میرے لیے ہے۔ اب جب ہے صرف میرے لیے، پھر اس کی جزا بھی میں۔
یہ اتنا بڑا پر لطف جملہ ہے نا، اس جملے کی لطافت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے حکماء ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے دربار میں سونے جواہرات اور خزانے کے منہ کھول دیے اور کہا جس کا جس پہ ہاتھ آ جائے وہ اس کا مالک۔ تو سارے درباریوں نے تھال کے اوپر، کسی نے ڈھیر کے اوپر، سب نے جلدی جلدی سے اپنے ہاتھ رکھے۔ تو بادشاہ کی ایک کنیز تھی جو کھڑی رہی، تو بادشاہ نے اس کنیز کی طرف دیکھا، سارے اپنے اپنے خزانوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، تو کھڑی ہے تو بھی کسی پہ ہاتھ رکھ رہے۔ تو کنیزہ نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کنیزہ نے، بات ہی ختم ہو گئی۔ محدثین کہتے ہیں یہاں بھی بلا تشبیہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی ثواب ہے، سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی ثواب ہے۔ روزے کا ثواب میں ہوں، روزے کا ثواب میں خود ہوں۔ اس جملے کو کوئی سمجھے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، چونکہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں کوئی ثواب ذکر نہیں کیا گیا جو رمضان کے روزے ہیں، اس کے بارے میں ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو آنے والا ماہ صیام ہے، جس میں اللہ تعالی ہمیں یہ عمل تقوی کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، نیکی کے جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔